یہ کہانی عراق کے صدر صدام حسین کی ہے، جس کو 30 دسمبر 2006 کو عید کے دن پھانسی دے دی گئی۔ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عید کی حرمت کا بھی پاس نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ وقت تھا جب ملک عراق پر غیر ملکی تسلط تھا اور وہ شخص ان طاقتوں کے لیے دشمن کی سی حیثیت رکھتا تھا جو ان کی کٹ پتلی بننے کے بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتا تھا۔ اس پہلو سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ صدر صدام حسین کو عامر، جابر اور جنگجو کہہ کر کیسے ان کے اپنے ہی ملک میں اپنی عدالتوں سے سزا دلوائی گئی، جبکہ انہوں نے امریکی عدالت میں اپیل کر رکھی تھی کہ جنگی قیدی ہونے کے تحت انہیں جنیوا کنونشن کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی پر پوری دنیا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آپ کو بتائیں گے کہ صدام عراق سمیت مسلم دنیا کا ہیرو تھا یا پھر ایک عامر، اور عراق پر عیسائی، صہیونی اور امریکی سازشوں کے حقائق سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دجلہ کے نام سے عراق میں ایک بڑا رومانوی سا دریا بہتا ہے۔ اس کے پانی میں بہت سی افسانوی داستانوں نے پرورش پائی۔ خاندان بنو عباس کے دور میں بغداد عرس البلاد تھا۔ بغداد کے شمال میں واقع تکریت نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ صدام حسین وہیں پر پیدا ہوئے۔ صدام حسین کے والد ایک سنی عقیدے کے مسلمان تھے اور غریب تھے، جو کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی والدہ نے ایک اور شخص سے شادی کر لی اور یہ سوتیلے والی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، جن کے ہاتھوں بہت دفعہ صدام حسین نے مار بھی کھائی۔ دوسری جانب غربت کا یہ عالم تھا کہ صدام نے 10 برس تک اسکول کا منہ نہ دیکھا۔ جب وہ 10 برس کے ہوئے تو والدہ نے بہت کوشش کی کہ انہیں اسکول بھیجنا شروع کیا، جس کی مخالفت ان کے والد کرتے رہے۔ آخر کار ان حالات سے بھاگ کر صدام حسین بغداد چلے گئے، جہاں ان کے چچا رہتے تھے۔ اسکول میں ہم جماعت لڑکے ان کے ہم عمر نہیں تھے، اس لیے کلاس روم میں وہ دبے دبے رہتے۔ ان کا شمار اگرچہ ذہین لڑکوں میں ہوتا تھا، لیکن دیر سے اسکول شروع کرنے کی وجہ سے ان کی کارکردگی اچھی نہ ہو سکی۔ لیکن جب ان کی عمر 16 برس ہوئی تو انہوں نے ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں داخلہ نہ مل سکا۔ اس کے بعد انہوں نے سیاسی تحریکوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس وقت بغداد پر شاہی خاندان کی حکمرانی تھی، چنانچہ بادشاہت کے خلاف ایک انقلاب میں انہوں نے شرکت کی جو بالآخر ناکام ہوا۔ چنانچہ صدام حسین نے اس کے بعد باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ 1 برس بعد تکریت میں حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار قتل ہو گیا۔ پولیس نے صدام کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، جہاں ان پر 6 ماہ تک مقدمہ چلتا رہا، لیکن کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ انہی دنوں میں جنرل عبدالکریم قاسم نے ایک فوجی انقلاب برپا کیا اور باس پارٹی نے ان کا ساتھ دیا۔ بعد میں یہی باس پارٹی قاسم کے مخالفوں میں شامل ہو گئی۔ 1959 میں عبدالکریم قاسم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں صدام نے بھی شرکت کی۔ یہ حملہ ناکام رہا اور صدام اس میں زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا کہ گرچہ وہ شدید زخمی تھے لیکن ان کے باوجود دریائے دجلہ تیر کر عبور کر لیا اور فرار ہو کر شام جانے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد صدام حسین شام سے مصر چلے گئے اور وہاں 4 سال تک مقیم رہے۔ وہاں انہوں نے قاہرہ میں ایک لاء کالج میں داخلہ لے لیا اور قانون کی تعلیم انہوں نے بھی مکمل نہیں کی تھی۔ 1963 میں باس پارٹی نے جنرل عبدالقاسم کو بغداد میں قتل کر دیا۔ صدام فوراً قاہرہ سے بغداد پہنچے اور باس پارٹی میں تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ یہ پارٹی عراق کی ایک ترقی پسند اور نہایت متحرک و فعال پارٹی تھی۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ یہ بادشاہت کی مخالفت اور شدت سے قوم پرست ہے۔ صدام حسین نے ترقی کے منازل طے کرنے میں حیرت انگیز عجلت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پارٹی کی سیکیورٹی فورسز بہت سنگ دل اور جابر تھیں، کیونکہ فوج میں پرانے خیالات کے لوگ بھی کافی زیادہ تھے اور ان میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو شاہ پرست تھا۔ صدام نے بہت ہوشیاری سے اس طبقے کو فوج سے خارج کیا اور ایک ایسی نوجوان قیادت کو اوپر لانے میں کامیاب ہو گئے جو شاہ پرست نہیں تھی بلکہ وطن پرست اور قوم پرست تھی۔ 1968 سے لے کر 1979 تک 11 برس میں صدام اگرچہ عراق کے صدر نہیں تھے لیکن طاقت انہی کے پاس تھی، اور جب 11ویں برس کے بعد وہ باقاعدہ عراق کے صدر منتخب ہوئے تو ان کی عمر 41 برس تھی۔ اب وہ عراق کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، وہی صدام حسین جنہیں ملٹری اکیڈمی میں داخلہ تو نہ مل سکا لیکن اب وہ تمام جرنیلوں کے سپریم کمانڈر تھے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل کا رینک اپنے لیے منتخب کیا اور تمام پبلک اجتماعات میں فوجی وردی، کالی ٹوپی اور فیلڈ مارشل کے رینک لگا کر شروع ہونے لگے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ صدام حسین ہٹلر سے بہت متاثر تھے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہٹلر اصل میں ان کا ہیرو تھا، جس کی زندگی کی داستان بھی ہٹلر سے ہی ملتی جلتی ہے۔ اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہٹلر کی زندگی کس طرح کی تھی۔ ہٹلر کا بچپن بھی تندرستی میں گزرا۔ اس نے بھی اپنی اعلیٰ تعلیم کا آغاز بہت بعد میں کیا۔ وہ بھی 6 برس تک اسٹیشن پر ریلوے قلی کے طور پر کام کرتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔
اس نے ہائی اسکول میں داخلے کی درخواست دی لیکن فیل ہو گیا۔ اس نے بھی ملٹری اکیڈمی جانے کی کوشش کی تو وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ بطور کارپول ہی جرمن آرمی میں شامل ہو گیا اور پہلی جنگ میں داد و شجاعت دی اور بہادری کا اس وقت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کیا۔ پھر وہ قید ہو گیا اور قید میں ہی اس نے اپنی خود نوٹس لکھی۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب اسے رہائی ملی تو وہ نازی پارٹی میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے پارٹی کا صدر اور جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ بطور سپریم کمانڈر وہ بھی فیلڈ مارشل کی وردی پہنتا تھا۔ اس نے درجنوں فیلڈ مارشلز کو پروموٹ اور ڈیموٹ کیا۔ اور اگر آپ دوسری عالمی جنگ کی ملٹری تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہٹلر کی شخصیت آپ کو شدت سے متاثر کرے گی، اور یہ اور بات ہے کہ اس کے دشمنوں یعنی فرانس، امریکہ، برطانیہ، روس بلکہ جاپان کو چھوڑ کر ساری دنیا نے اسے ایک عامر اور برے انسان کے طور پر متعارف کروایا۔ لیکن ہٹلر کی عسکری اہلیت و قابلیت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کا حافظہ غضب کا تھا اور اس کے عسکری جائزے بیشتر جنرلوں کے جائزوں سے زیادہ درست نکلا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ عراق کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد صدام نے اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کا مشکل کام اپنے ذمہ لے لیا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ ایجوکیشن، زراعت، صنعت و حرفت اور سماجی ترقی کے منصوبوں کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ سعودی عرب کے بعد مشرق وسطیٰ میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر عراق میں دریافت ہوئے۔ سعودی عرب کے برعکس عراق کی سرزمین پر تو دجلہ و فرات بھی بہتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا خوشگوار اور کھیتی باڑی کے لیے سازگار تھی۔ اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے عراق نے تمام شعبوں میں تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ صدام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے عراقی افواج کی بنیاد رکھی اور بہت جلد سارے عرب ممالک میں عراقی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کا شہرہ ہونے لگا، جس کا نام امر قصر ہے، اور یہ گہرے پانی کی بندرگاہ ہے۔ اگر عراق کا ساحل بھی ایران کی طرح وسیع ہوتا یا کویت اس کو مل گیا ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق کی نیول فورسز بھی آج دنیا میں بھی مضبوط ہوتی۔ ناظرین، اردن، سعودی عرب، کویت، قطر اور دوسری عرب ریاستوں میں بادشاہت قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب ممالک عراق کے خلاف تھے، کیونکہ صدام حسین اپنے نیشنلسٹ عرب انقلاب کو اپنے ہمسائے ممالک تک بھی لے جانا چاہتے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ ممالک بھی تیل کی دولت سے مالا مال تھے اور اس تیل پر امریکہ اور برطانیہ کا کنٹرول تھا، جس کی وجہ سے وہ حکمران بھی صدام سے قائد تھے۔ دوسری جانب مصر افریقہ میں واقع تھا اور وہاں بھی کرنل جمال عبد الناصر کی قیادت میں فوجی انقلاب آ چکا تھا۔ دراصل صدام مصر کے انقلاب سے بھی متاثر تھے۔ 1967 میں عرب کی جنگ مصر اور شام کی شکست کی وجہ سے یہ واضح کر چکی تھی کہ عرب ممالک اپنی افواج کو اگر جدید خطوط پر تشکیل نہیں دیتے تو وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہی رہیں گے۔ پھر 1973 کی جنگ میں مصر کی فتح اور اسرائیل کی شکست نے صدام حسین کی سوچ کو مزید پختہ کر دیا کہ قوموں کا وقار صرف اور صرف عسکری وقت کے بل بوتے پر قائم ہوتا ہے، باقی سارے پہلو اس پہلو کے تابع ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم آج تک عسکری ترقی کے بغیر عظیم قوم نہیں بن سکی۔ اسی سوچ کو لے کر صدام نے اپنی فوج کو جدید خطوط پر ڈھالنا اور انہیں ٹریننگ دینا شروع کیا۔ امریکہ اور روس دو سپر پاورز تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے حریف تھیں۔ اسی لیے خلیج کی ریاستوں میں امریکی غلبے نے صدام کو اشتراکی کیمپ کی طرف مائل کر دیا اور عراقی مسلح افواج کا اسلحہ اور ساز و سامان سوویت یونین کی طرف سے آنا شروع ہو گیا۔ 1980 سے لے کر 1990 تک انڈیا کے بعد عراقی روسی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار تھا، اور عراق کے تعلقات بھی کافی حد تک مضبوط تھے، جن میں فوجی وجوہات سر فہرست تھیں۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں انڈین آفیسر عراقی آرمی اور ایئر فورس کو عسکری تربیت دینے پر مامور کیے گئے، اور انڈیا کی ملٹری درسگاہوں میں عراقی افسروں اور دوسرے عہدیداروں کو ہر سال بڑی تعداد میں بھیجا جاتا رہا۔ عراقی آرمی کے ٹینک کمانڈر اور ایئر فورس کے پائلٹ وغیرہ سب کے سب یا تو روس میں تربیت حاصل کرتے رہے یا انڈیا میں، جس کی وجہ سے 1980 کے عشرے میں پاک عراق تعلقات پر بھی عراق بھارت تعلقات کی پرچھائیاں سایہ فگن رہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صدام حسین نے اپنے ملک کے لیے ایک بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ انہوں نے اپنے تیل کی دولت کو دوسری فروعات پر ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنی افواج ثلاثہ کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں صرف کیا۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ صدام نے ایران پر حملہ کیوں کیا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں دو بہت اہم تھیں۔ پہلے نمبر پر شط العرب کا جھگڑا، اور دوسرے نمبر پر ایران میں شاہ ایران کا سقوط اور حضرت امام خمینی کی قیادت میں مذہبی حکومت کا قیام تھا۔ اگر شط العرب کی بات کی جائے تو یہ ایران اور عراق کے مابین ایک حد فاضل ہے۔ یہ ایک واٹر چینل ہے، بعض مقامات پر جہاز رانی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ علاقہ دلدلی ہے۔ دونوں ممالک ایک عرصے سے اس کے دعوے دار رہے ہیں۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں کے ساحلوں کی آبادی اکثر فارسی بولتی ہے اور شیعہ کی پیروکار ہے۔ دوسری طرف عراق کا کہنا یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ ذخیرہ آب
میوپوٹیما کا حصہ تھا اور جب عراق آزاد ہوا تو یہ علاقہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ بہرحال 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صدام حسین کو امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی۔ انقلاب ایران سے پہلے رضا شاہ پہلوی کے تعلقات امریکہ سے نہایت گہرے تھے۔ ایرانی تیل کا بڑا خریدار امریکہ اور یورپ تھا، جیسے کہ امریکن ارباب اقتدار کی عادت ہے۔ تیل کے بدلے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ ایران کو فروخت کی جاتی تھی۔ چنانچہ جب ایران پر نئی اسلامی جمہوریہ کا پرچم لہرایا گیا تو امریکہ کو فکر لاحق ہوئی، اب عراق اور سعودی عرب تک بھی اس کے اثرات جائیں گے۔ اسلحہ اور گولہ بارود کے جو انبار ایران میں موجود تھے ان کو ضائع کرنا بھی مقصود تھا، اس لیے امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا تاکہ امریکی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ ایران پر عراقی الغار 22 ستمبر کو کی گئی تھی اور 7 دسمبر 1980 تک جاری رہی۔ حملے ایرانی مزاحمت کے نتیجے میں رک گئے، لیکن اس سے پہلے عراق نے ایران کے 15,000 کلومیٹر سے زائد علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایران اور عراق کے درمیان 8 سال تک رہنے والی جنگ کا آغاز ہوا۔ عراق اور ایران کے درمیان جنگ چھڑی تو دنیا کی بیشتر قیادت اس جنگ میں غیر جانبدار ایک طرف کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ امریکہ نے محتاط طرز عمل اختیار کیا۔ ایران چونکہ امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا کر اپنے لیے پہلے مشکلات کھڑی کر چکا تھا، اس لیے وہ اس وقت امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی امداد کے حصول میں ناکام رہا۔ اس وقت امریکی صدر جمی کارٹر نے کہا تھا کہ جب تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا اس وقت وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تاہم ان کا یہ دعویٰ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ خلیج کی تیل کی سپلائی پوری دنیا کی اقتصادیات کے لیے شہرک کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ جنگ کی وجہ سے متاثر ہو گئی اور جنگ چھڑنے کے چند روز میں ہی دنیا میں تیل کے سب سے بڑے کارخانے کو آگ لگا دی گئی۔ جنگ کے 2 سال کے عرصے میں ایسے لگنے لگا کہ ایران جنگ جیت رہا ہے اور اس نے عراقی شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اس وقت امریکہ نے اپنی غیر جانبداری توڑتے ہوئے صدام کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا، حالانکہ صدام کو توقع تھی کہ امریکہ کے بجائے ماسکو اس کی مدد کو آئے گا۔ امریکہ نے صدام کو اسلحہ اور جنگ سے متعلق معلومات شیئر کی، مگر یہ ڈیل 2 طرفہ تھی۔ امریکہ اس وقت ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ ایک طرف امریکہ نے عراق کو اسلحہ فروخت کرنا شروع کیا اور دوسری طرف خفیہ طور پر ایران کو بھی اسلحہ فراہم کیا جانے لگا۔ امریکہ کو توقع تھی کہ ایران کو اسلحہ فروخت کرنے سے بیروت میں یرغمال بنائے گئے امریکیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ یہاں پر ایران کا کنٹرول اسکینڈل سامنے آیا جس میں امریکی صدر رونالڈ ریگن کو بھی ملوث قرار دیا گیا۔ عراق ایران جنگ میں اضافے کے دوران امریکہ نے متعدد بار دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی، مگر ایران کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ ایران کے لیے ہزاروں لوگوں کی جانیں لینا زیادہ سہل تھا۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی جا رہی تھی صدام حسین کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جلدی صدام اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی جائیں گے۔ عراق نے ایران کے بعض شہروں پر مہلک گیس اور تباہ کن ہتھیاروں سے حملے شروع کر دیے۔ عراق کا دعویٰ تھا کہ بعض عراقی کرد بھی ایران کے ساتھ مل گئے ہیں، چنانچہ عراقی فوج نے کردوں کی آبادی والے علاقوں کو خاص طور پر نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تاہم 18 جولائی 1988 میں ایران نے ڈرامائی طور پر جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ 8 اگست 1988 کو دونوں ممالک میں جنگ بندی ہو گئی۔ بعد ازاں تنازعات کے حل کے لیے جنیوا میں مذاکرات ہوئے جو ناکام رہے۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی جس میں دونوں اطراف سے کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ناظرین، ایران جنگ کے تقریباً 10 سال بعد 2 اگست سن 1990 کی صبح تقریباً 1 لاکھ عراقی فوجی ٹینکوں، ہیلی کاپٹرز اور ٹرکوں کے ساتھ کویت کی سرحد میں داخل ہوئے۔ اس وقت عراق کی فوج دنیا کی 4تھی سب سے بڑی فوج تھی۔ محض 1 گھنٹے میں ہی وہ کویت سٹی پہنچ گئے اور دوپہر تک عراقی ٹینکوں نے کویت کے شاہی محل دسمان محل کو محاصرے میں لے لیا۔ اس وقت تک کویت کے امیر سعودی عرب فرار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی شیخ فہد الاحمد الصباح کو اپنی جگہ چھوڑا تھا۔ عراقی فوج نے شیخ کو دیکھتے ہی گولی مار دی۔ عراقی فوج کے ایک عینی شاہد کے مطابق ان کی لاش کو ایک ٹینکر کے سامنے رکھ کر اس پر سے ٹینک کو گزارا گیا۔ کویت پر حملہ کرنے سے پہلے باعث انقلاب کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر صدام حسین نے اپنے مطالبات کی ایک فہرست کویت کے سامنے رکھی تھی۔ ان مطالبات میں بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کو مستحکم کرنا، خلیجی جنگ کے دوران کویت سے لیے گئے قرض معاف کرنا اور مارشل پلان جیسا عرب منصوبہ تھا جو کہ عراق کی تعمیر نو میں مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس وقت کے صدر صدام حسین نے عراقی ٹی وی پر دھمکی دی کہ اگر کویت ہماری بات نہیں مانتا تو ہمارے پاس حالات کو درست کرنے اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سعودی سفارتکار اور شاہ فہد کے قریبی مشیر ڈاکٹر غازی الغوث سیبی نے ایک انٹرویو میں کہا، درحقیقت سعودی عرب اور کویت دونوں نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ وہ خلیجی جنگ کے دوران عراق کو دیے گئے قرضے واپس حاصل کرنے میں
واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن دونوں ملکوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے عوامی طور پر اعلان کیا کہ انہوں نے قرض معاف کر دیا ہے تو اس سے غلط پیغام جائے گا۔ شاہ فہد نے صدام کو قرض معافی کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن صدام نے ایسا تاثر دیا جیسے وہ سعودی عرب کے اس اقدام سے خوش نہیں ہے۔ اسی وقت شاہ فہد کو احساس ہو گیا کہ کویت کے برے دن آ گئے ہیں، لیکن کویت کے سامنے مطالبات کی فہرست رکھنے سے پہلے ہی صدام نے حملہ کرنے کا ذہن بنا لیا تھا۔ 21 جولائی تک تقریباً 30,000 عراقی فوجیوں نے کویت کی سرحد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ 25 جولائی کی دوپہر کو تقریباً 1 بجے صدام نے بغداد میں امریکی سفیر اپریل گلیپسی کو طلب کیا۔ صدام کویت میں اپنی مہم پر ان کا رد عمل جاننا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے فروری میں امریکی سفیر کا صدام حسین کے ساتھ وائس آف امریکہ کی ایک نشریات پر سفارتی تصادم ہوا تھا، جس میں صدام کے عراق کا موازنہ ایلین چاچسکو کے رمانیہ سے کیا گیا تھا۔ گلیپسی نے اس نشریات پر صدام سے مدد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا عراقی حکومت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صدام نے اس ملاقات کو یہ کہہ کر ختم کیا کہ اگر کویت کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکا تو یہ لازم ہے کہ عراق موت قبول نہیں کرے گا۔ صدام کی سوانح نگار کون کافلن ان کی سوانح عمری صدام دی سیکرٹ لائف میں لکھتے ہیں، گلیپسی اس میٹنگ میں یہ سوچ کر باہر آئیں کہ اب صدام محض خالی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کا کویت پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 5 دن بعد وہ صدر بش سے مشاورت کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ جب گلیپسی کی صدام سے ملاقات کی تفصیلات چند دنوں بعد بغداد میں شائع ہوئیں تو عرب امور میں کافی تجربہ رکھنے والی 48 سالہ سفارتکار پر نادان ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے صدام کی کویت مہم کو سبز بتی دکھا دی۔ گلیپسی نے اس الزام کی سختی سے تردید کی۔ 1990 کی دہائی میں نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ نہ میں نے اور نہ کسی اور نے سوچا کہ عراق پورے کویت پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس معاملے میں کویت، سعودی اور مغربی دنیا کی سوچ بالکل غلط نکلی۔ مصری صدر حسنی مبارک نے نجی طور پر واشنگٹن اور لندن کو یقین دلایا کہ صدام کا کویت پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ کہ عرب سفارتکاری بحران کو حل کر لے گی۔ دوستو، عراقی حملے کی بلا مقابلہ کویت پر چڑھ دوڑنے کی داستان یوں بھی سنائی جاتی ہے کہ 2 اگست سن 1990 کو رات 2 بجے 1 لاکھ عراقی فوجی 300 ٹینکوں کے ساتھ کویت کی سرحد عبور کر گئے۔ کویت کی 16,000 فوجیوں کی فوج ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ کویت کی سرحد پر ایک دم بھی احتجاج نہیں ہوا۔ جب عراقی افواج دارالحکومت کویت سٹی پہنچی تو انہیں کویتی فوجیوں کی طرف سے معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ جلد ہی ان پر قابو پا گئے۔ کویتی جنگی طیارے فضا میں ضرور آ رہے آئے، لیکن عراقیوں پر بمباری کرنے کے لیے نہیں بلکہ سعودی عرب میں پناہ لینے کے لیے۔ کویتی بحریہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ صدام کے لیے واحد دھکا امیر کویت اور اس کے تمام وزراء کا سعودی عرب میں محفوظ فرار تھا۔ ریپبلکن گارڈ کی ایک یونٹ کو حکم دیا گیا کہ وہ پہلے دسمان محل میں جائیں اور کویت سٹی میں داخل ہوتے ہی شاہی خاندان اسیر کر لیے جائیں۔ کان کلفان لکھتے ہیں کہ شاہی خاندان کے واحد فرد شیخ فہد نے سعودی عرب فرار نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب عراقی فوج محل میں پہنچی تو وہ کچھ کویتی فوجیوں کے سامنے محل کی چھت پر پستول لیے کھڑے تھے۔ ایک عراقی فوجی نے انہیں گولی مار دی۔ 7 گھنٹوں کے اندر پورے کویت پر عراقی فوج کا قبضہ ہو گیا اور حکومت کے ساتھ ساتھ کویت کے تقریباً 3 لاکھ شہری بھی ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ اس لیے صدام کو اچانک برٹش ایئر ویز کے طیارے پر قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی کویت پر حملہ شروع ہوا، لندن سے دہلی جانے والی برٹش ایئر ویز کی پرواز اس حملے سے بے خبر ایندھن لینے کے لیے کویت کے ہوائی اڈے پر اتری۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اندازہ لگایا تھا کہ عراق نے کویت پر حملہ کیا ہے، لیکن کسی نے طیارے کو الرٹ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جیسے ہی طیارہ کویت میں اترا، تمام فلائٹ کے عملے اور مسافروں کو قید کر لیا گیا۔ انہیں بغداد لے جایا گیا تاہم اہم مقامات پر حملوں سے بچنے کے لیے انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ حملے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی صدر جارج بش نے عراق پر اقتصادی پابندی عائد کر دی تھی اور طیارہ بردار بحری جہاز انڈیپینڈنس کو بحر ہند سے خلیج فارس میں آنے کا حکم دے دیا تھا۔ امریکی بینکوں میں جمع عراقی رقم ضبط کر لی گئی۔ اس وقت برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر امریکہ کے دورے پر تھی۔ انہوں نے کویت پر عراقی حملے کا موازنہ 1930 کی دہائی میں چیکوسلواکیہ پر جرمن حملے سے کیا۔ ہر چند کے امریکہ اور سوویت یونین نے ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ راہیں اختیار کر رکھی تھیں، لیکن دونوں نے عراق پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے مشترکہ بیانات جاری کیے۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ نے بھی عراق کے اس اقدام کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق پر مکمل اقتصادی اور تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ ترکی اور سعودی عرب سے گزرنے والی عراق کی تیل کی پائپ لائن کاٹ دی گئی۔ سعودی سرحد پر عراقی فوجیوں کے جمع ہونے کے پیش نظر سعودی عرب نے امریکہ سے فوجی مدد کا مطالبہ کیا۔ عراق کو کویت سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اگلے 6 ماہ
تقریباً 60,000 فوجیوں کو سعودی عرب کی سرزمین پر بھیج دیا گیا۔ 7 اگست کو صدر بش نے ایک قومی ٹی وی نشریات میں کہا کہ وہ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو سعودی عرب بھیج رہے ہیں۔ یہ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کا آغاز تھا اور ویتنام جنگ کے بعد غیر ملکی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی سب سے بڑی تعیناتی تھی۔ اسی دوران صدام حسین نے اپنے کزن الحسن الماجد کو کویت کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ وہی ماجد تھا جس نے 1988 میں حلبیجہ میں ہزاروں کردوں کو گیس چھوڑ کر ہلاک کر دیا تھا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات بھی صدام کی حمایت کرنے والے چند لوگوں میں شامل تھے۔ تجزیہ کار ان کی حمایت پر حیران تھے کیونکہ ایک وقت میں صدام نے عرفات کی طاقت کے مرکز کو کچلنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت لگا دی تھی۔ ستمبر میں صدام کی بالواسطہ حمایت ایک اور ذریعے سے ہوئی۔ فرانس کے صدر فرانسو مترا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کویت میں عراق کے کچھ زمینی دعووں کو جائز سمجھتے ہیں۔ چند ماہ قبل صدام حسین نے کویت میں کام کرنے والے 327 فرانسیسی مزدوروں کو رہا کر کے فرانس کی ہمدردی حاصل کی تھی۔ ان کارکنوں کو اسی دن رہا کیا گیا جب امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر عراق کے خلاف حکمت عملی پر بات کرنے کے لیے پیرس آ رہے تھے۔ امریکہ کے بعد برطانیہ اس معاملے پر عراق کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ دریں اثنا صدام حسین نے عراق میں قید برطانوی لوگوں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کان کیفلن لکھتے ہیں کہ ان سے ملاقات کے بعد صدام نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عراق میں ان یرغمالیوں کی موجودگی امن کے لیے ضروری ہے۔ انہیں یقین تھا کہ جب وہ وہاں موجود ہوں گے تو اتحادی ملک عراق پر بمباری کرنے کے بارے میں سوچے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران جسے دنیا بھر میں براہ راست نشر کیا گیا، صدام نے 7 سالہ برطانوی لڑکے اسٹیورٹ لاک ووڈ سے عربی میں پوچھا، کیا اسٹیورٹ کو آج دودھ ملا؟ بچے کے چہرے پر خوف کے تاثرات نے ان تمام لوگوں کی حالت کی ترجمانی کر دی جو اس وقت صدام کے قبضے میں تھے۔ اسی دوران سابق عالمی ہیوی ویٹ باکسر محمد علی اور جرمنی کے سابق وزیر اعظم ولی برانڈ اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ایتھورڈ ہیتھ بھی صدام کو منانے کے لیے بغداد پہنچ گئے، لیکن صدام پر ان کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کویت کے 3 لاکھ افراد یعنی اس کی آبادی کی 1/3 لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اکانومسٹ میگزین نے 22 دسمبر 1990 کے شمارے میں لکھا کہ صدام کے انٹیلیجنس ایجنٹوں نے مخالفین پر تشدد کرنے کے لیے خالی محلوں کے تہخانوں کو ایوانوں میں تبدیل کر دیا۔ کئی سڑکوں کے نام تبدیل کر دیے گئے اور شہریوں سے نئے شناختی کارڈ اور لائسنس پلیٹ حاصل کرنے کو کہا گیا۔ بغداد اور کویت کے درمیان وقت کا فرق ختم کر دیا گیا۔ ایک حکم نامے کے ذریعے کویت کے عوام پر داڑھی رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی داڑھی چمٹے سے کھینچ لی گئی۔ کویت مہم کے وقت صدام حسین کا مزاج ان کے ایک اور جنرل رفیق السمورانی نے اس طرح بیان کیا، صدام نے ہمیں امریکی فوجیوں کو پکڑنے کا حکم دیا تاکہ وہ عراقی ٹینکوں کے ارد گرد انسانی ڈھال کے طور پر استعمال ہو سکیں۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ اس طرح ہزاروں امریکی فوجیوں کو پکڑ کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اور دوسرے جرنیلوں کو صدام کی اس حماقت پر افسوس اور حیرت ہوئی۔ اٹلانٹک میگزین نے مئی 2002 کے شمارے میں ایک انٹرویو میں سمرائی سے کہا کہ جب میں نے صدام کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ میری ذاتی رائے ہے یا حقیقت؟ میں نے جواب دیا کہ یہ رائے سامنے موجود حقائق کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ اس پر صدام نے کہا کہ اب آپ میری رائے سنیں، ایران اس جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا، ہماری افواج آپ کے خیال سے کہیں زیادہ لڑیں گی۔ ہوائی حملوں سے بچنے کے لیے بنکرز کھول دیں، وہ طویل عرصے تک لڑیں گے اور دونوں طرف سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ ہم نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن امریکہ نہیں، وہ اپنے فوجیوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ صدر بش نے 16 جنوری 1991 کو عراق پر فضائی حملوں کا حکم دیا۔ یہی نہیں، پورے عراق میں زبردست تباہی مچائی گئی۔ 4 ہفتوں میں عراق کے 4 نیوکلیئر ریسرچ پلانٹ کا نام و نشان مٹ گیا۔ عراق کے تمام تصویراتی اور اقتصادی اہداف جیسے سڑکیں، پل، بجلی گھر اور تیل کے ذخائر تباہ ہو گئے۔ عراقی فضائیہ کے حوصلے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس کے 100 سے زائد جنگی طیاروں نے ایران میں پناہ لی۔ اطلاعات تھی کہ عراقی فضائیہ نے یہ قدم صدام کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے بعد اٹھایا ہے۔ یہ بغاوت اس وقت کی گئی جب صدام نے فضائیہ کے افسروں کو امریکی فضائی حملوں کو روکنے میں ناکام رہنے کی وجہ سے موت کی سزا سنائی تھی۔ صدام کے فوجیوں نے سعودی سرحد کے اندر 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خفجی پر قبضہ کر لیا، لیکن چند ہی دنوں میں اتحادی فوج نے عراقی فوجیوں سے اس قبضے کو واپس لے لیا۔ اس دوران جب سوویت رہنما میخائل گورباچوف کے خصوصی ایلچی یوگینی پیماکوف صدام سے ملنے بغداد آئے تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کا وزن تقریباً 15 کلو کم ہو گیا ہے۔ 18 فروری کو عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز ماسکو گئے اور سوویت یونین کی طرف سے عراق کو کویت سے غیر مشروط طور پر نکالنے کی تجویز کو قبول کر لیا، لیکن اس وقت تک عالمی رہنماؤں میں صدام کی ساکھ اتنی کم ہو چکی تھی کہ محض یقین دہانی سے کام نہیں چل رہا تھا۔
عراق پر زمینی حملوں کے خوف سے صدام حسین نے حکم دیا کہ کویت میں تیل کے تمام کنوؤں کو آگ لگا دی جائے۔ بالآخر صدر جارج بش نے فوجی کمانڈر جنرل نارمن شوارزکوف کو حکم دیا کہ اگر عراقی فوج 24 فروری تک کویت سے نہیں نکلتی ہے تو اسے زبردستی ہٹایا جائے۔ امریکی حملے کے 48 گھنٹوں کے اندر عراقی فوج نے شکست تسلیم کر لی۔ چند ہفتوں کی مسلسل بمباری کے بعد عراقی فوجی لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ حملے کے دوسرے دن کے اختتام تک 20,000 عراقی فوجی قیدی بنائے جا چکے تھے اور 370 عراقی ٹینک تباہ ہو چکے تھے۔ بالآخر صدام حسین کو 1 اگست 1990 کو اپنے فوجیوں کو اپنی پوزیشن پر واپس آنے کا حکم دینا پڑا۔ 26 فروری کو کویت میں ایک بھی عراقی فوجی نہیں بچا۔ اسے یا تو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا یا پھر عراق واپس ہو گیا تھا۔ عراق کے جنگی قیدیوں کی تعداد بڑھ کر 58,000 ہو گئی تھی اور اس جنگ میں تقریباً 1.5 لاکھ عراقی فوجی یا تو زخمی ہوئے یا مارے گئے۔ عراقی فوجی حکام نے صرف ایک درخواست کی تھی کہ انہیں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پرواز کی اجازت دی جائے کیونکہ عراق کی تمام سڑکیں اور پل امریکی بمباری سے تباہ ہو چکے تھے۔ امریکی جنرل شوارزکوف نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ ناظرین، کویت پر حملے کو صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ان کا کویت پر حملہ کرنا غلط تھا، لیکن اصل میں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایک آزاد اور خود مختار ملک پر حملہ کیا تھا کیونکہ ایسا تو وہ ایران میں بھی کر چکے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کویت کی جنگ میں انہیں امریکہ کی حمایت کے بجائے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوست امریکہ کے غیظ و غضب کی پرواہ نہ کر کے کویت پر حملہ کیا، جو ان کے کردار کا تعین کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کویت پر حملہ کرنے کی 5 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 سے پہلے تک کویت عراق کا بڑا حصہ تھا۔ جب 19ویں صدی میں برطانیہ نے ان علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ اور تسلط جمایا تو اس نے خلیج فارس کے مغربی ساحلوں کو بہت سے نیم خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ آج ان ریاستوں کو خلجی ریاستیں کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ریاستیں مستقبل کی بہت سی جنگوں اور جھگڑوں کی بنیاد بن گئیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ کہ ایران عراق جنگ کے دوران صدام حسین نے کویت اور سعودی عرب سے بہت سا قرض لیا۔ جنگ کے بعد جب صدام حسین نے جواز پیش کیا کہ یہ قرضہ معاف کر دیا جائے جو خود کویت کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، تو کویت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے صدام نے یہ اقدام اٹھایا۔ تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ کویت کے بعد امراء اور تاجر بے حد دولت مند تھے اور مغربی ممالک کے بینکوں میں ان کے اربوں ڈالر جمع تھے۔ صدام نے سوچا کہ یہ رقم حاصل کر کے ایران عراق جنگ کے اقتصادی بحران سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چوتھی وجہ کویت کا رومیلا کے علاقے میں تیل کے کنووں کی کھدائی تھی۔ یہ علاقہ کویت اور عراق کے مابین متنازع علاقہ ہے۔ 5ویں اور آخری وجہ کویتی تیل کی زائد پیداوار تھی، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر چکی تھیں۔ عراق کو پہلے ہی سرمایہ کی کمی کا سامنا تھا۔ کویت کی حرکت نے صدام کو غصہ دلا دیا اور انہوں نے 17 جولائی 1990 کو یا تو تیل کی زائد پیداوار روکو ورنہ اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں کویت نے مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بالآخر عراق اور کویت کی جنگ ہوئی اور امریکہ کے عراق کے حملے کے نتیجے میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، صدام حسین کی زندگی کے آخری ایام کے عینی شاہد وہ امریکی فوجی ہیں جو ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست نہ تھے، تاہم ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں میں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وال باڈینیور تھے جنہوں نے دا پریزنر ان بس پیلس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ ہارڈنور پر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فرگسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بل ہارڈنور نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار میرے جے بلڈز کے گانے سنا کرتے تھے۔ وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، اس پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے، ہر وقت انہیں مفرت کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارنور کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا۔ انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں سگار کا استعمال فیڈرل کاسترو نے سکھایا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ، پھر مفنر اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ بارنور پر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے ادے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ
اور دے کہ تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں جن میں فراری پورشے بھی شامل تھیں جلائے جانے کے منظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو صدام کی حفاظت پر مامور تھا انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مصنف نے کہا کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈاسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہیں صدام حسین کی جانب سے تحفے میں ایک دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہارڈنور لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈاسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھ گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبیونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہارڈنور پر کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اسے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تصدیق نہیں کی۔ اسٹیو ہینکسن اور کرس ٹاسکر سمیت دیگر محافظوں نے اسٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ اسٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھ دیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں، اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہیں۔ ہارڈنور کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں ہارڈنور سے کہا کہ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ جب بھی صدام کو وقت ملتا وہ سپاہیوں سے پوچھتے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم راٹسن نے ہارڈنور کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ ہارڈنور پر لکھتے ہیں کہ 12 میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکیں، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا اور ایک سپاہی اسٹیو نے امریکی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹیو کے مطابق انہیں کہا گیا کہ وہ صدام کی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں سے نہ الجھیں۔ مصنف نے کہا ہے کہ اپنے آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام کو مایوسی ہوئی، وہ خاموشی جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے اسٹیو کو بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، جنگ سے قطع نظر صدام حسین عرب کا وہ درخشندہ ستارہ ہے جس نے عراق کو بہت کم مدت میں قدیم فرسودہ روایت پسند معاشرے سے اٹھا کر ایک جدید ترقی پسند سوسائٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس وقت کے بڑے بڑے شہروں کی جو تصاویر ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی تھیں ان سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ ملک کس طرح تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ لیکن صدام کا سب سے بڑا سراہا جانے والا عمل ملک کی تعلیمی حالت کو سنوارنا ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعور دیا، ان میں گروہی، نسلی اور مذہبی امتیازات کا خاتمہ کیا اور عراقی آبادی کو حب الوطنی کی لڑی میں پرو دیا تھا۔ سب سے اہم کام عراقی آرمی کو تشکیل دیا۔ عرب دنیا میں کوئی دوسری فوج عراقی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ فوج کی تربیت کرتے وقت صدام نے بہت زیادہ شور شرابے کا اظہار نہیں کیا۔ سب کچھ بہت خاموشی اور تسلسل کے ساتھ کیا، کیونکہ انہیں بہت سی یورپی ریاستوں کی طرف سے مزاحمت بلکہ دشمنی کا سامنا تھا۔ ان کی فوج کی تربیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بغداد پر قبضے کے بعد تمام عراقی فوج منظر سے یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس بات کے بارے میں آج تک یہ تجسس پایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عراقی فوج کہاں گئی۔ دوستو، اس مرد آہن کو 30 دسمبر 2006 کو صبح مقامی وقت کے مطابق بغداد کے گرین زون میں پھانسی دے دی گئی۔ بعد ازاں ان کی میت کو تقریب کے آبائی قبرستان میں نہایت خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبر سے صدام حسین نے اپنے دور اقتدار میں اپنے لیے کھدوائی تھی، جس کے پہلے بھی مدفن ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق صدام حسین نے غسل و وضو کر کے پہلے نماز فجر ادا کی، پھر خود چل کر پھانسی گھاٹ تک آئے۔ جہاں انہیں سیاہ نقاب پہنانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے نقاب پہننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا
کہ وہ کھلی آنکھوں سے امریکی ایما پر دی جانے والی پھانسی کے پھندے پر جھول جانے کو اپنی شہادت تصور کرتے ہیں۔ ٹی وی کے مختلف چینلز پر جو تصاویر رپورٹ دکھائی گئیں اس میں صدام حسین پھانسی سے چند لمحے قبل تک انتہائی مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتے تھے، گویا انہیں پھانسی پہ چڑھنے کا کوئی خوف اور ملال نہیں تھا۔ دنیا میں ایسی بہت کم مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں کسی سزائے موت کا مجرم اتنا پرسکون اور پر اعتماد ہو۔ اگر صدام حسین کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو ان کی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی اور زندگی کے نشے و فراز دیکھتے ہوئے ایک سیاسی پارٹی کے کارکن بنے، اور وہیں سے ان کی صدارت کا آغاز ہوا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا۔ اگر دیکھا جائے تو جس طرح اللہ نے ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو نوازا، انہیں بھی شاید یہ نعمتیں راس نہیں آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق کی جدید ترقی میں صدام حسین نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، لیکن ان کی زندگی کا دوسرا ناپسندیدہ پہلو ایک برادر ملک ایران کے خلاف امریکہ کے کہنے پر 10 سال تک غیر ضروری جنگ لڑنا تھا تاکہ وہ ذاتی انا کو تسکین پہنچا سکیں۔ اس بے مقصد جنگ میں عراق اور ایران دونوں جانب کے لاکھوں مسلمانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانی عوام کے خلاف استعمال کے لیے انتہائی ہولناک اور تباہ کن میزائل اور ہتھیار دانستہ صدام حسین کو دیے تاکہ ان ہتھیاروں کا شکار ہو کر دونوں جانب سے زیادہ مسلمان ہلاک اور برباد ہوں۔ یوں اس جنگ کے حوالے سے صدام حسین کے کردار کو بھی کسی طور پر سراہا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ یہی طاقت اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے تو اسرائیل کبھی عربوں کے درمیان استحکام حاصل نہ کر پاتا، لیکن بدقسمتی سے صدام حسین یہودیوں اور عیسائی طاقتوں کا اعلی کار بن کر مسلم امہ کے خلاف ہی بے جا طاقت استعمال کرتے رہے، جو ان کی زندگی کا بدترین باب ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فاش غلطی یہ کی کہ انہوں نے کویت پر حملہ کر دیا اور امریکہ نے اتفاق کی آڑ میں ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کا یہ اقدام بھی تاریخ کے اوراق میں انتہائی شرمناک باب کی حیثیت سے موجود رہے گا۔ صدام حسین کی زندگی کا تیسری اور سبق آموز دور کا آغاز 19 مارچ 2003 کو اس وقت ہوا جب ایران کے خلاف عراق کی حمایت کرنے والا جاہر ملک امریکہ اور اس کے اتحادی فوجوں نے سرزمین عراق پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ عراق کے پاس خطرناک ترین ہتھیار موجود ہیں جن کی موجودگی خاص طور پر اسرائیل کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن یہاں پر جب انہوں نے اپنی فوج کی طاقت دکھائی تو وہ کچھ بھی نہ کر پائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ وہ ارض مقدس پر بھی حملہ کریں گے، جس سے خدا نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس طرح دفاع کی آڑ میں امریکہ کو سعودی عرب میں بھی قدم جمانے کا موقع میسر آ جاتا اور پوری امت مسلمہ کا وقار غیر مسلم قوموں میں تباہ ہو جاتا۔ اس بات کو صدام حسین کی غلطی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی مقبولیت کے برعکس مسلم امہ کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے دور اقتدار میں انہیں آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہی مبتلا کیے رکھا۔ اس طرح ان کا کردار دنیا کے سامنے ایک ہیرو کے بجائے ایک جابر اور عامر حکمران کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امریکہ جس کو پہلے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا تھا، اپنے مقصد پورا ہو جانے کے بعد اس شخص کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا بھی وہ اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ یہ سبق صرف عراق کی حدود تک ہی محدود نہیں ہے۔ پاکستان کے کئی حکمران بھی امریکی رویے اور سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہر اس شخص کا انجام اس سے مختلف نہیں جو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے یا پھر امریکہ کو اپنا دوست تصور کرتا ہے۔ ہمارے لیے صدام کا انجام افسوسناک ہے۔ طاقت کا نشہ اور یورپی ممالک کی تھپکی پر مسرور ہو کر انہوں نے اپنا ہی خون بہانا ایک ایسا ناحق قدم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ صدام حسین کا انجام اور ان کی پھانسی ایک دکھ کی حقیقت ہے، لیکن دوسروں کی خاطر اپنوں کو ہلاک اور مصیبتوں کا شکار کرنے والے عناصر کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوا کرتا۔ یہی تاریخ کا اہم سبق ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان حکمرانوں کو راہ ہدایت دکھائے، انہیں امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ